بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آج ہم ٹاپک ہے اور وہ ٹاپک یہ ہے کہ ہم غسل جنابت کس طرح کریں، یعنی میاں بیوی ہم بستر ہوں اس کا غسل، یا حیض سے ہو اس کا غسل، یا نفاس سے ہو اس کا غسل، ناپاکی کو دور کس طرح کرتے ہیں۔ بہت اپنے لفظوں میں سمجھاؤں گی انشاءاللہ، کیونکہ میری باج بہنیں بہت غلطیاں کرتی ہیں۔ باتھ روم میں یعنی واش روم میں جانے سے پہلے پتہ نہ کیا کیا پڑتی ہے اور اس کے اندر بھی پڑتی رہتی ہے۔ تو پیارے عزیزو، اگر کوئی مرد ہے اور اسے احتلام ہو جا، یا عورت ہے اسے احتلام ہو جا، تو اس پر غسل پر جب ہو جاتا ہے تو وہ کس طرح غسل کرے، تو اس پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اور میں آپ سے امید رکھتی ہوں کہ آپ ویڈیو پورا مکمل واچ کریں، اسے اسکپ نہ کیجیے گا، کیونکہ آپ نے اگر غسل میں غلطیاں کر دی اور آپ نے کچھ بھی پڑھا تو آپ 4 سمندروں میں بھی نہا لیں، 4 دریا میں بھی نہا لیں، تب بھی آپ پاک نہیں ہوں گے، کیونکہ غسل میں 3 فرائض ہیں اور تینوں فرائضوں کو واضح طور پر اسے تشریح کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم بس لوگ سمجھتے ہیں، میری ماں بہنیں سمجھتی ہیں 3 غسل میں 3 فرض ہیں، کرو نہا لو، کلی کرنا، کو پانی چلانا، تمام بدن پر پانی بہانا، لیکن اس کا طریقہ کیا ہے اسے میں واضح طور سے اپنے لفظوں میں سمجھاؤں گی تاکہ آپ اچھے سے بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ جائیں گے۔ اور بہت ضروری مسائل ہیں اور بہت غلطیاں میری بہنیں کرتی ہیں اور میرے بھائی بھی کرتے ہیں۔ پیارے عزیزو، آئیے گا بنا تاخیر کے چلتے ہیں اپنے عنوان کی طرف۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلے تو میں آپ کو یہ باریکی بتاتی چلوں، اگر عورتیں ہیں تو باتھ روم میں نہاتی ہیں، عورتیں تو واش روم میں، لیکن اگر مرد بھی ہیں، آپ مرد کے لیے بھی حکم ہے کہ ناف سے لے کر کے گھٹنوں تک اتنا بدن کا چھپانا فرض ہے مردوں کے لیے۔ لیکن آج میرے نوجوان بھائی کیا کرتے ہیں، انڈرویئر پہن کر کے، چڈی پہن کر کے اور باہری غسل کرنا کھڑے ہو جاتے ہیں، سب کے سامنے، ٹنکی ہو، نل ہو، کسی بھی جگہ، تو ایسا نہ کریں۔ میری 2 باتوں پر ضرور دھیان دیں، اندر نہائیں کیونکہ نظر لگ سکتی ہے اور مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے، یہ خیال رکھیں۔ پیارے عزیزو، اب آئیے گا جو مردوں کے لیے بتاؤں، جو مرد نہانے جاتے ہیں اور اگر ان کا ڈنگیو، ان کی چڈی ناپاک ہے اور وہ اسے پہنے نہا لیتے ہیں، تو آپ سے آئندہ کبھی نہ پہنے، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ نے ناپاک چڈی پہنے ہوئے ہیں اور وہ ناپاک ہو چکی ہے، اسے پہن کر آپ نہا رہے ہیں، غسل کر رہے ہیں، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے اندر ناپاکی ہے، اس میں پانی میں بھیگے گی، پھر ناپاکی آپ کے جسم سے لگے گی اور آپ نہا لیں گے، غسل کر دیں گے تو یہ پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ اور میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ جس طریقے سے عورتیں وضو کرتی ہیں اسی طریقے سے مرد وضو کرتے ہیں، لیکن مرد حضرات اکثر دیکھا جاتا ہے، سننے میں آیا ہے کہ وہ انڈرویو اور چڈی پہن کر کے باہر بھی نہاتے ہیں اور چڈی وہی پہن لیتے ہیں نہ جاننے کی وجہ سے جو ناپاک ہوتی ہے۔ تو خیال ہے اچھا اور پاک کپڑا باندھ کر کے، تیمم وغیرہ باندھ کر کے انڈرویو پہن رہے ہیں تو اوپر سے کوئی موٹا کپڑا لپیٹ لیں اور پاک ہو دونوں جب آپ طہارت کریں۔ پیارے عزیزو، اس کے لیے کیا کرنا ہے، میری بہنیں کہتی ہیں کہ اس کے لیے نیت کریں، یا میری بہنیں کہتی ہیں کہ کچھ دعا پڑھیں۔ تو آپ کو جو مرد ہے، عورتیں ہیں، ہر مسلمان عورت کے لیے چاہیے کہ جب وہ غسل کرنے جائے تو صرف غسل کا ارادہ کرے، نیت کرے، اور نیت کہتی ہیں دل کے پکے ارادوں کو۔ جب آپ نے نیت کر لے کہ میں غسل جنابت سے پاک ہونا چاہتی ہوں، آپ اپنے واش روم میں، باتھ روم کے اندر اپنے کپڑے لے جائیں، ٹنکی ہے تو ٹنکی سے بھی خیال ہے کہ بے وجہ پانی نہ بہائیں بہت سے زیادہ، اس سے ایک ٹب میں پانی کر لیں، کوئی بالٹا ہو اس میں کر لیں پانی، جتنا ضرورت کے مطابق۔ کپڑے وہی لے گئی، آپ دوپٹہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ اب ایسا دیکھیں کہ کہیں بھی وہاں پر کوئی سوراخ نہ ہو، بالکل چاروں طرف سے بند ہو، کوئی نہ دیکھ سکے آپ کو۔ اب آپ کو غسل کس طرح کرنا ہے، آپ کو کوئی دعا نہیں پڑھنی، کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ جب آپ باتھ روم کے اندر گئے، واش روم کے اندر گئیں، اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے، پہلے آپ اپنے اتنی گٹے دھو لیں، اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو دھوئیں۔ شرمگاہ پر کوئی ناپاکی لگی ہے یا نہ لگی ہے، آپ بالکل اسے اچھی طریقے سے صاف کر لیں، شرمگاہ کے آگے پیچھے دائیں بائیں سب طرف سے۔ اس کے بعد آپ کو اپنے جہاں پر آپ کے پیشاب لگا ہوا ہو، کوئی نجاست لگی ہوئی آپ کے جسم پر، جہاں بھی اسے دور کریں دھو کر کے۔ اب دھل گیا، وہ پاک ہو گئی آپ، اب آپ کو کیا کرنا ہے، غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلے آپ کو کلی کرنا ہے۔ کلی اس طرح کرنا ہے کہ آپ کی جو داڑھ ہے، اگر آپ حیض سے ہیں، نفاس سے ہیں، یا پھر آپ خون مستری ہوئی ہیں، دونوں میاں بیوی کی ملاقات ہوئی ہے،
تو آپ اپنے گرارہ کریں 3 مرتبہ، گرارہ یہاں تک کریں کہ آپ کا پانی حلق تک پہنچ جائے، دائیں بائیں داڑوں کی کھڑکی جھروکے سب میں پانی پہنچ جائے۔ پھر اس کے بعد سو کر کے 3 مرتبہ ناک کو پانی چڑھائیں، ناک کی ہڈی تک، نرم ہڈی کے آپ کو احساس ہو جائے کہ آپ کی ناک کی ہڈی تک یہ پانی پہنچ گیا ہے۔ پھر اس کے بعد تمام جسم پر پانی ملیں تیل کی طرح، کوئی آجا کہیں سے نہ رہ جائے، کوئی بال کی ایک بھی جگہ، اگر بال کی باری کی برابر بھی ایک جگہ رہ گئی تب بھی نہیں، کانوں کے سوراخ، کانوں کے ناکوں کے لونگ کے سب میں آپ کو تیل کی طرح پانی چپڑنا ہے۔ یہ تیل کی طرح پانی چپڑ لیا، چہرہ دھونا ہے 1 لوگ سے لو کے دوسری لو تک۔ آپ نے پہلے ناک کو پانی چڑھا لیا، کلی بھی کر لی، گرارہ بھی کر لیا، اب تمام جسم پر آپ تیل کی طرح پانی چپیڑیں، بالکل پانی سے بھگو دیں، کیونکہ ایسا لگتا ہے کبھی پانی ڈال دیتے ہیں اور کچھ جگہ سوکھی رہ جاتی ہے، ایک بال کے برابر بھی سوکھی نہ رہ جائے، کانوں کی لو، کانوں کے اندر اور سوراخوں تک، ناک کے سوراخ جو اندر ہے گندگی لگی ہوئی اسے بھی چھٹا لیں۔ آپ نے جب وہ ناک کو پانی ڈالا ہو، ناک میں پانی چڑھایا ہو تو اس وقت آپ چھٹا لیں، جو بھی ہو کہ ایک بال بھی سوکھا نہ رہ جائے، اندر کانوں کے اندر بھی انگلیاں ڈالنے کے اس سے بھی سوکھا نہ رہ جائے، تیل کی طرح تمام جسم پر پانی چپیڑ لیں۔ پھر اچھی طریقے سے پانی 3 لوٹے سر سے ڈالیں، پھر 3 لوٹے بائیں منڈے سے دائیں منڈے پہ ڈالیں، 3 لوٹے پانی، 3 مگ ہوں تو 3 مگ پانی آپ دائیں مگ، 3 مگ پانی آپ دائیں کاندھے پر ڈالیں، دائیں منڈے پر، اور 3 مگ پانی بائیں منڈے پر، اور 3 مگ تمام جسم پر۔ یہ نہلی پہ آپ صابن لگا لیں، سب لگا اچھی طریقے جو بھی آپ پسند کرتے ہو اسے لگا کر کے پھر دوبارہ سے جسم کو دھو لیں اچھی طریقے سے، اور اس میں وضو تو آپ کو ہو ہی گیا۔ اور پھر نہانے کے بعد اگر آپ پیڑھی پر پٹلے پر بیٹھ کر، یہ چوتری یا اونچی اس پر بیٹھ کر نہا رہے ہیں تو پاؤں بھی دھو لیں، اور اگر آپ ایسی بیٹھ کے نیچے نہا رہے ہیں تو پاؤں آپ کے جب ہی دھل جاتے ہیں جب آپ پانی ڈالتے ہیں، لیکن اونچائی پہ ہے تو پاؤں بھی دوبارہ سے دھو لیں۔ یہ طریقہ ہو گیا۔ اب پیاری عزیزو، میری بہنیں کہتی ہیں کہ ہم غسل میں جو بھی پڑھتے ہیں یا پھر ہم غسل میں جو وضو کرتے ہیں تو وضو کا طریقہ کیا ہے؟ وضو کا یہی طریقہ کہ آپ نے غرارہ کیا، 3 مرتبہ کلی کی، 3 مرتبہ ناک میں پانی چڑھایا، 3 مرتبہ آپ نے چہرے کو دھویا، ہاتھوں کو سمیت پورے جسم کو ہی دھو لیا نا آپ تو بالکل، پھر پیروں کو بھی دھو لیا، پھر اچھے سے صابن لگا لے، تو یہی ہے آپ کا وضو ہے، یہ آپ کا وضو ہو گیا۔ اب آپ کو کچھ نہیں پڑھنا ہے، کوئی چیز نہیں پڑھنی، کچھ بھی نہیں کہنا ہے۔ آپ کو کیا کرنا، نیت کرنے کے بعد آپ نے جب نہا لیے اچھی طریقے سے تو اپنے کپڑوں کو خشک کر لیں، جسم کو جس طریقے سے، اور جو آپ کا وضو ہے تو وضو وہی رہے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ سب ڈھک کر کے باہر آئے، کوئی دعا کچھ نہیں پڑھنا، آپ فوراً کپڑے پہنے، پہلے قمیض پہنے اور بیٹھ کر کے شلوار پہنے۔ یاد رکھنا جو لوگ کھڑے ہو کر کے شلوار یا پیجامہ یا پینٹ وغیرہ پہنتے ان کو ایسی بیماریاں 3 لگیں گی جس کا کوئی علاج نہیں، جیسے کینسر، مرگی کے دوڑے، اور جیسے لا علاج بیماری جناتی آسیب کی۔ یہ 3 بیماریاں ان لوگوں کو لگیں گی جو بیٹھ کر کپڑے نہیں پہنتے بلکہ کھڑے ہو کر پہنتے۔ تو خیال رہے واش روم میں یعنی باتھ روم کے اندر آپ بیٹھ کر ہی قمیض پہنتی ہیں اکثر عورتیں، تو شلوار بھی بیٹھ کر ہی پہنے، اس کے بعد دوپٹہ اوڑھ کر کے باہر آ جائیں۔ اگر عصر کی ظہر کی آپ کو لگا اذان ہو گئی تو اسی وضو سے آپ فوراً نماز پڑھ لیں، کچھ نہیں پڑھنا ہے۔ یہ طریقہ ہے وضو اور غسل کرنے کا پیارے عزیزو۔ اور میری بات ایک بھی سماعت کرتے چلیں کہ اگر آپ نجس ہیں یعنی ناپاک ہیں تو جو پانی آپ نے ٹب میں بھر کر رکھا ہے اس میں اگر آپ کی ایک انگلی گر جائے، یا آپ نے دیکھا ٹھنڈا گرم پانی ہوتا ہے کبھی کبھی تو دیکھتے ہیں کہ زیادہ گرم تو نہیں ہے، تو آپ ہے نجس ناپاک یعنی حالت جنابت میں ہے، تو اس وقت اپنے ہاتھ کو اپنی کوئی انگلی کو نہ ڈالیں ورنہ تمام پانی ناپاک ہو جائے گا، اور اس ناپاک پانی سے نہائیں گے آپ تو آپ پاک نہیں ہوں گی۔ یہ خیال رہے کوئی ناپاک کپڑا آپ جسم پہ پہن رہے اور وہ کپڑا دھوکے سے اس میں گر جائے پانی میں، تب بھی وہ پانی ناپاک ہوگا، تب بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ تو خیال رہے کہ چھینٹے پانی کی بھی جو نہاتے ہیں آپ، اور آپ کی چھینٹے اس پانی میں نہ گرنے پائیں اور آپ کی انگلی بھی نہ گرنے پائے کہ گرم ٹھنڈا پانی جب نہاتے ہیں تو ڈال کر دیکھتے ہیں اور یہ خیال نہیں رکھتے کہ ہم ناپاک ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کا ٹب بھی پاک ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ بھی آپ سوچیں کہ ہم دھو لیں 3 مرتبہ تو ڈال دیں گے، تب بھی بالکل ناپاک ہے، کیونکہ آپ نے جو طریقہ ہے غسل کا وہ نہیں کیا۔ یہ ہے غسل کرنے کا طریقہ، نہ کہ آپ کو دعا پڑھنی، کچھ نہیں کرنا آپ کو، بس ان باتوں کا خیال رکھنا کہ آپ کے پانی میں کوئی ناپاک چیز نہ گرے، آپ کے پانی میں آپ کے ناپاک ہاتھ نہ ڈلیں، آپ کے ناپاک کپڑے نہ گریں، بس اتنا خیال رکھنا۔ پیارے عزیزو، وضو جیسا آپ نے نماز میں وضو کرتے ہیں بالکل سہم وہی وضو کرنا ہے، اور وہ ہم نے پہلے بتا دیا، پھر میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پہلے کلی کرنا، غرارہ کرنا، 3 بار ناک کو پانی چڑھانا،
چڑھانا, 3 بار اپنے ہاتھوں کو کونیوں کو دھو لیں اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کو چہرے کو دھو لیں, پھر تمام بدن پر پانی چپیڑ لیں تیل کی طرح. پھر داہنے منڈے پر پانی ڈالیں 3 مرتبہ, پھر بائیں منڈے پر پانی ڈالیں 3 مرتبہ, پھر سر سے پیر تک تمام بدن پر 3 مرتبہ پانی بہائیں, صابن لگائیں, پھر دوبارہ سے پھر نہا لیں آپ. یہ طریقہ ہے نہانے کا, نہ کہ یہ کہ آپ پھلل نہائے اور کوئی بال کے برابر بھی آپ کی ناک کی نتنوں میں بھی پانی پہنچ جائے, آپ کے کانوں کے سوراخوں میں بھی, اور اگر کوئی چیز آپ پہن رہے ہیں بالی وغیرہ لونگ وغیرہ بیسب, تو آپ انہیں بھی گھما لیں تاکہ اس کے سوراخ جو ہے ان میں بھی پانی پہنچ جائے, ان میں بھی پانی پہنچ جائے. کوئی چیز ذرا بھی ذرے برابر بھی, ایک بال کی باریک برابر بھی نہ سوکھی رہ جائے, کیونکہ جو بال ہوتے ہیں نا جنبی کے, جو جنابت میں ہوتے ہیں, ان کی بالوں کے اندر بھی گندگی نجاست ہوتی ہے, کیونکہ تمام انسان وہ ناپاک ہو جاتا ہے تو بالوں کی جڑوں میں جو باریک باریک سفید ہوتی ہے بالوں کی جڑ وہ بھی اچھی طریقے سے بھیگ جائے. یہ طریقہ ہے نہانے کا, غسل کرنے کا, نہ کہ کچھ آپ پڑھ کے نکلیں گی یا پڑھ رہی ہیں یا میں کلمہ پڑھ لوں یا کوئی دعا پڑھ لوں, نہیں, یہی طریقہ ہے. پیارے عزیزو, امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پوری ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی. تو بہت بہت شکریہ آپ کا ویڈیو سننے کا, اور مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا. اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی جان کی, مال کی, عزت کی, آبرو کی حفاظت فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.